الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لا يبكي الإسلام على موت عمر رضی اللہ عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مخبہ ہونے کے دو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم کا مہینہ جو اسلامی پہلا مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے۔ جب بھی یہ مہینہ آئے گا اور اس مہینے کی پہلی تاریخ آئے گی تو ایک شخصیت کی یاد ہمیشہ تازہ اور تابندہ رہے گی۔ اس شخصیت کا تذکرہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتا رہے گا۔ اس شخصیت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بقول اسلام زندہ رہے گا کہ جن کی ذات پر عدل ہمیشہ فخر کرتا رہے گا، اور دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ خصوصاً یہودی اور رافضی اس کے نام سے کامتا اور ڈرتا رہے گا۔ وہ شخصیت سیدنا و مولانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ کون عمر؟ کہ جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا وہاں عدل کا ذکر ہوگا۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر گویا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ کون عمر؟ کہ ہر صحابی کا مقام اپنی جگہ، منقبت اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، رفعت اپنی جگہ، خصوصیات اپنی جگہ، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اس خصوصیت میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی پیچھے رہ گئے، سیدنا عثمان غنی بھی پیچھے رہ گئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اور وہ خصوصیت کیا تھی جس کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سارے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ سارے صحابہ آئے ہیں، حضرت عمر کو لایا گیا ہے۔ سارے صحابہ بن مانگے آئے ہیں، حضرت عمر کو مانگا گیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اس صفت میں سارے صحابہ میں اگر کوئی افضلیت کا مقام رکھتا ہے تو وہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اس طرح بدھ والے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت لے کر بیت اللہ میں خطاب فرمایا، توحید بیان فرمائی اور رسالت بیان فرمائی۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلے اسلامی خطبہ تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد سر عام اور برملا کافروں کے مجمع میں اگر بیان فرمایا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بیان فرمایا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو کافر تھے، کافر اپنے کفر کے خلاف کب بات سنیں گے، کب برداشت کریں گے؟ اپنے بتوں کے خلاف کب بات سنیں گے، کب برداشت کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ادھمرا کر دیا، بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔
بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ صحابہ نے، ان کے رشتہ داروں نے اٹھایا، گھر لایا، آدھی رات کے وقت ہوش آیا، ماں آئی ہے، سر پہ کھڑی ہے۔ کیفیت ابو بکر کی کیا ہے کہ مار مار کر آنکھ، گال، آنکھ اور ماتھا بالکل برابر ہو گیا ہے سوج کر، آنکھوں سے بھی خون، ناک سے بھی خون، منہ سے بھی خون، کانوں سے بھی خون، اور سر کے بال یوں تھے کہ اگر کوئی ہاتھ رکھتا اور یوں پکڑتا تو سر کے بال آ جاتے، باقی پورا وجود زخموں سے چورا چور تھا۔ تو ان کی والدہ ام جمیل آئیں، کہا بیٹا یہ دودھ پی لے، تھوڑا تیرے جسم کو راحت مل جائے اور طاقت مل جائے۔ ابو بکر فرما رہے ہیں کہ مجھ پر دودھ حرام ہے جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ یعنی ہوش آتے ہی زبان پر نام ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، کہا مجھے کیا پتا۔ خیر قصہ مختصر، حضرت عمر بن خطاب کی بہن آئی، ان کو اللہ کے نبی کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی دار ارقم میں خیریت سے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تسلی نہ ہوگی۔ تو ان دو عورتوں کے سہارے پر گھسڑتے ہوئے ان زخموں میں حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو یہ کیفیت میں دیکھا کہ جسم میں زخموں کے نشانات ہیں، جو ہے وہ جسم میں طاقت نہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، آنکھ، منہ، ناک، کان سے خون بہ رہا، سر کے بال بھی جو ہے وہ نوچ لیے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرط محبت میں روئے ہیں، ابو بکر کو سینے سے لگایا ہے، ابو بکر بھی رو پڑے ہیں۔ سارے صحابہ پاس کھڑے تھے، ان کا بھی رو رو کے برا حال، زبان حال سے ابو بکر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سلامت ہیں، ابو بکر کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو مجھے کوئی غم اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جس میں ابو بکر بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ جسے اسد اللہ کہا جاتا تھا اور شیر کہا جاتا تھا مکہ کا اور بہادر کہا جاتا تھا، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن اسلام کو وہ شان و شوکت اور وہ قوت اور وہ حوصلہ افزائی اور وہ بلندی اور وہ آزادی نہیں مل سکی تھی جو ملنی چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ پابندی کا یہ حال تھا، دبنے کا یہ حال تھا کہ بیت اللہ جس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت اور اپنے طور طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت تھی، مسلمانوں کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیفیت تھی مسلمان اور اسلام کی پستی کی۔ خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی ہے تو اللہ کے نبی اس کے بعد رات کے وقت گئے ہیں بیت اللہ اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی یوں تڑپے ہیں جیسے کوئی سام کا مارا ہوا تڑپتا ہے، اور یوں روئے ہیں جیسے کوئی غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور اللہ کے نبی کی تڑپ اور ہائے نکلی ہے دل سے، اس نے عرشوں کو چیرا ہے۔ کیا ہائے نکلی ہے؟ اللہم عز الاسلام بأحب الحاضر رجلین الیکا بأبی جہل و بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ بس ہو گئی، اے اللہ تھک چکے ہیں، اے اللہ مصائب برداشت کر چکے ہیں، اے اللہ اب تو اسلام کو عزت دے دے، اب تو اسلام کو شان و شوکت دے دے، اب تو اسلام کو قوت دے دے، اب تو اسلام کو بلندی دے دے، اب تو اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کیسے ملے گی طاقت؟ 39 آدمی تو مسلمان ہو چکے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں، کیسے اسلام کو شان و شوکت ملے گی؟ کوئی جبرائیل آئے گا، کوئی میکائیل آئے گا، کوئی ان پہ عذاب برسے گا، کوئی کوڑا برسے گا، کوئی پتھروں کی بارش ہوگی، کوئی آگ کی بارش ہوگی، کوئی سیلاب آئے گا، کوئی طوفان آئے گا، کوئی چیخ آئے گی۔ نہ، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے اللہ اس پورے مکہ کی دھرتی پر 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روب ہے، جن کا دبدبا ہے، جن کی طاقت ہے، جن کی قوت ہے، جو سردار ہیں، جن کی بات کی اہمیت ہے، جن سے لوگ ڈرتے اور گھبراتے ہیں، جن کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا اللہ اسلام نصیب فرما تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب ہو، اسلام کو شان و شوکت نصیب ہو، اسلام کو عظمت اور بلندی نصیب ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں فرمایا میرے حبیب غم نہ کر، مجھے ان دونوں میں سے جو محمود ہے، جو محبوب ہے، جو پیارا ہے، جو لاڈلا ہے، اور جس کی وجہ سے میں اسلام کو سر بلند کروں گا، جس کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا میں بلند کروں گا، جس کی وجہ سے میں تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلواؤں گا،
جس کے لیے میں مسلمانوں کو قوت دوں گا، جس کی وجہ سے کافروں کو پست کروں گا، جس کی وجہ سے کافروں کو رسوا کروں گا، جس کی وجہ سے کافروں کی زبان کو لگام دوں گا، جس کی وجہ سے کافروں کے ہاتھوں کو کنٹرول میں کروں گا، جس کی وجہ سے کافروں کی کمر کو توڑ دوں گا، وہ میں تیرے قدموں میں حاضر کروں گا۔ یا اللہ کون؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی نے اسلام کی شان و شوکت مانگی ہے، اللہ نے اسلام کی شان و شوکت حضرت عمر کی شکل میں عطا فرمائی۔ خیر قصہ مختصر، رات کو یہ دعا مانگی گئی، صبح دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں بھئی، دن بدن دعوت بڑھ رہی ہے، مشورے آتے رہے، ایک مشورہ آیا، اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، قتل کر دو دعوت رک جائے گی۔ یہ آواز لگانے والا عمر بن خطاب، رات دعا کیا ہو رہی ہے، صبح میں مشورہ کیا ہو رہا ہے، کہ کرے گا کون؟ کہ میں کروں گا۔ کہاں؟ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ تلوار لے کر نکلے، راستے میں صحابی ملے، کہ پہلے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنیں مسلمان ہو گئے۔ گھر پہنچے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ قصہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ کاغذ کا ٹکڑا تھا باہر پڑا ہوا، وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھو، اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، کہ یہ کیا ہے؟ کہ تو ناپاک ہے۔ غسل کر کے غسل کیا، سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، فإنی جو ہے وہ قرآن کی آیت پر پہنچے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دل کی کیفیت بدل گئی، کہ مجھے محمد کے پاس لے کر چلو۔ جو اندر صحابی تھے خبیب، وہ باہر نکلے، فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں میرے حبیب کی قبول ہو چکی ہے۔ عمر کو حضور کی مجلس میں لایا گیا، دار ارقم آ رہے ہیں، گھر کے کیواڑ سے صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، عمر بن خطاب اندر آ رہے ہیں۔ حمزہ نے فرمایا آنے دو، کوئی بات نہیں، اچھی نیت سے آئے گا تو استقبال کریں گے، بری نیت سے آئے گا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اندر داخل ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا، میرے نبی اس کے دامن کو پکڑا، عمر کے دامن کو پکڑ کے یوں کھینچا۔ عمر فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے دامن کو پکڑا اور یوں کھینچا تو خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے کہ یہ محمد کی پکڑ ہے، یہ محمد کی للکار ہے۔ فرمایا عمر کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے؟ عمر ایک دم پسیجے اور گرے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وقت آ چکا ہے کہ عمر محمد کا غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمر بن خطاب نے جو ہی کلمہ پڑھا، سارے صحابہ نے ایک دم بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، کہ مکہ کی گلی گلی اس تکبیر سے گونج اٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس خوشی میں نعرے لگ رہے، کس کے آنے پہ نعرے لگ رہے، یہ کیوں بلند ہو رہے اللہ کی تکبیر کو؟ فرمایا جبرائیل تمہیں پتہ نہیں، عمر اسلام لے آیا ہے، اس کے اسلام پہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، جس طرح فرش والے عمر کے اسلام پر خوش ہیں، اسی طرح عرش والے بھی عمر کے اسلام پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ نماز کا وقت آیا، کون عمر عرض کر رہا ہوں، نماز کا وقت، چلو بھی صفیں بناؤ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ یہاں عبادت کرنی ہے۔ نہیں، عمر کا اسلام لانا، پھر عزت اسلام کی کیسے ہوگی، اسلام کو قوت کیسے ملے گی کہ عمر کے ہوتے ہوئے بھی عبادت چھپ کر ہو، ریاضت چھپ کر ہو، نماز چھپ کر ہو؟ نہیں، جب دین حق، رسول حق، اللہ حق، ہم حق، تو ہم باطل کے مجمع میں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا صحابہ کی دو صفیں بنی ہیں، ایک صف کے سامنے کھڑے تھے حضرت حمزہ، دوسری صف کے سامنے کھڑے تھے حضرت عمر بن خطاب۔ تلوار نکالی، بیت اللہ میں آئے، کہا آؤ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، ماں باپ کو بے آسرا کرنا ہے، بہن بھائیوں کو بے سہارا کرنا ہے، آؤ عمر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے بعد عبادت گھر میں نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوگی۔ تو بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، فاتح قبلہ ثانی اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے عمر، اللہ الصمد۔ اب میں کل پورا ہفتہ پریشان تھا کہ میں ان کے کن کن موضوع کو لے کر، ان کی زندگی کے کن کن پہلوؤں کو لے کر میں بات کروں۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو میں مختصر عرض کروں گا۔ میرا ہر جملہ یا تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہوگا عمر کے بارے میں، یا میرے نبی کی حدیث ہوگی عمر کے بارے میں۔ تفصیل سے میں عرض نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے میں کون سا نمبر ہے بھائی؟ 40واں۔ لیکن حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے عقیدت،
حضور سے الفت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے تمام نبیوں کے بعد اور سیدنا عمر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان اگر ہوا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے تو عمر بن خطاب ہے۔ اسلام 40ویں نمبر پر، لیکن عشق رسول میں ایسا درجہ پایا کہ اللہ نے ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر ان کا بنا دیا۔ کیسی محبت تھی؟ اللہ الصمد۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آج سیرت رسول بزبان فاروق اعظم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سیرت تو میں اور آپ بیان کرتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کی زبان سے حضور کی سیرت سنیں کہ حضور کی کیا سیرت بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اب اکیلے بیٹھے ہیں، چند صحابہ بھی ساتھ، اللہ کے نبی کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ بے بی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آج پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ممبر پر بیٹھ کے دینا تھا، تو وہ کھجور کا تنا اللہ کے نبی نے کراس کیا، آپ ممبر پر آ کے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی میں یوں رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آئی جیسے گھابن اونٹنی روتی ہے اور گھابن اونٹنی چیختی ہے، یا جیسے بچہ بھوکا تڑپتا ہے اور چیخے مار مار کے روتا ہے۔ ہمیں یوں آواز مسجد نبوی کے احاطے میں سے آ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کون رونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے ہیں اور اس تنے کے پاس آئے ہیں، اس تنے کو سینے سے لگایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اب رونے کی آواز یوں ہلکی ہچکیوں سے کم ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی رونے والا ہو، اس کو کوئی تسلی دیتا ہے، کوئی جملہ بولتا ہے، اس کو کوئی آسرا دیتا ہے، اس کو کوئی سہارا دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہلکا ہوتے ہوتے ہچکیاں لیتے 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 وہ چپ ہو جاتا ہے، یوں آواز ہچکیاں لیتے 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 چپ ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چپ کروانے کے بعد اس تنے سے کہنے لگے، اے تنا مجھ سے ایک سودا کر لے، سودا یہ ہے کہ تو میری جدائی برداشت کر، میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے گا، جنت کا درخت بنا دے گا۔ فرمایا یہ سن کر وہ درخت بالکل خاموش ہو گیا، تو اللہ نے وہ میرے نبی کا وعدہ پورا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت وہ درخت زمین کے اندر گیا اور اللہ نے اس کو جنت کا درخت بنا دیا، جنت کا درخت بنا دیا۔ اللہ کے نبی ممبر پر آ کر بیٹھے اور فرمایا، لوگوں اگر میں اس درخت کو، اس تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی میں قیامت تک یوں ہی روتا رہتا، قیامت تک یوں ہی چیخے مارتا رہتا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو کہ وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا ہے، پھر آپ کی توجہ سے وہ خشک ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کی جدائی میں رونے کی زیادہ حقدار تھی کہ آپ کی جدائی میں روتی، اور جدائی میں رونے کے بعد اس تنے سے زیادہ میرے حبیب آپ کی امت آپ کی توجہ کی مستحق تھی کہ آپ اس سے زیادہ اپنی امت پہ توجہ فرماتے، اپنی امت پہ نظر کرم فرماتے، اپنی امت پر نظر رحمت فرماتے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں کہ میں آپ کی کیا عظمت بیان کروں، کیا شان بیان کروں کہ آپ کی وہ ہستی، آپ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ لوگوں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگوں سنو، جس نے میرے محمد کی مانی ہے اس نے مجھے اللہ کی مانی ہے، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی ہے اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے مجھے میرے محمد کی فرما برداری کی ہے اس نے مجھے اللہ کی فرما برداری کی ہے کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ کائنات میں یہ عظمت کسی کو نہیں ملی۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کیا عزت، کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، آپ کیا محبوب ہیں اللہ کو کہ گناہ سے پہلے، گناہ کے مطالبے سے بھی پہلے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ میرے حبیب ایک تو آپ سے گناہ ہونا نہیں، اگر بالمحال فرض کر لو اگر ہو گیا تو میں ہونے سے پہلے ہی معافی کا اعلان کرتا ہوں، معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا قرآن میں فرماتا ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، میرے حبیب میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے، ان منافقین کو جانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو مطالبے سے پہلے معافی کا اعلان،
فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے ہاں آپ کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ کفار جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کے باوجود، جہنم میں جانے کے بعد وہ تمنا کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا رسول اللہ میں قربان آپ کی عظمت پر کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے یہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم نے محمد کی مان لی ہوتی، آج جہنم میں نہ پڑے ہوتے، ہم جنت میں ہوتے۔ یہ آپ کا مقام ہے کہ کافر نے آپ کی مانی نہیں ہے، وہ پچھتا رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ آئے ہیں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا، لیکن اللہ نے جب عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے عہد لیا، تو اس عہد میں اللہ نے آپ کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ، کہ ہم نے جب نبیوں سے میثاق لیا اور ان میں سے آپ بھی تھے، پھر نوح سے، پھر ابراہیم سے، یعنی ابراہیم سے پہلے نوح کا ذکر، نوح سے پہلے میرے حبیب کا ذکر ہے، آنے میں آخر تذکرے میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم تمنا کر رہی ہے اے موسیٰ ہم چٹیل میدان میں آ چکے ہیں، ہمیں پانی پینے کے لیے چاہیے۔ ان کے پاس پتھر تھا، اس پتھر پر انہوں نے لاٹھی ماری، اس لاٹھی سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ یا رسول اللہ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ پتھروں سے پانی نکل ہی آیا کرتا ہے، عظمت تو یہ ہے، دلیل تو یہ ہے، اور رفت تو یہ ہے، مقام تو یہ ہے کہ وہ جگہ، وہ حصہ کہ جہاں سے پانی نکلنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہاں سے پانی نکل آئے۔ وہ کیا؟ فرمایا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے پانی کم پڑ گیا، صحابہ نے کٹورے میں پانی حضور کو لا کر دیا، 1400 صحابہ ہیں، یا رسول اللہ وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانا پکانے کے لیے پانی نہیں، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ انتظام فرمائے۔ میرے حبیب نے وہ پیالہ لیا ہے اپنے یہ دست مبارک جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، جس کے تذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، جس کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جو چاند کو اشارے کرتا ہے تو چاند بھی دائیں بائیں ہو جاتا ہے، جو سورج کو اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی نکل آتا ہے، جو لکڑی کو اشارہ کرتا ہے زمین کو چیرتا ہوا آتا ہے۔ میرے حبیب کے سامنے میرے نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ تھا جو میرے نبی نے اس پیالے میں داخل کیا، اللہ نے ان انگلیوں کے درمیان سے پانیوں کا چشمہ جاری فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تو ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ اللہ کے نبی کے دست مبارک سے نکلا ہوا پانی یہ ہم سب کو کافی ہو جاتا۔ پھر علماء کی بحث چلی ہے کہ بھی زمزم کا پانی افضل ہے کہ محمد الرسول اللہ کا پانی افضل ہے، جنت کا پانی افضل ہے کہ میرے حبیب کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی افضل ہے۔ سارے علماء اس نتیجے پہ نکلے کہ زمزم بھی پیچھے، جنت کا پانی بھی پیچھے، جیسے میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کے جسم سے نکلا ہوا پانی وہ پانی بھی سب پانیوں سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا میرے ماں باپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت تھا، 6 لاکھ اس پہ کرسی لگی ہوئی تھی، ہوا کے ذریعے سے وہ اڑتا تھا، صبح سے لے کر شام تک اتنا سفر کرتا تھا جیسے جتنا 1 مہینے میں سفر کیا جاتا ہے، اتنا وہ سفر کرتا تھا کہ یہ کوئی عظمت کی بات نہیں، یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی جو سواری تھی اس کا پہلا قدم مکہ میں تھا، دوسرا قدم مدینہ میں تھا، تیسرا قدم عرش معلی پر تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ سواری نصیب فرمائی تھی، کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، ٹھیک ہے معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا معجزہ؟ میرے حبیب تشریف فرما ہے، مکہ فتح ہو چکا، خیبر فتح ہو چکا، ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت، بکری ذبح کی، گوشت کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو آگ پہ پکا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس میں زہر ملا دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھائیں گے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے نبی کے سامنے وہ بھنے ہوئے گوشت آیا ہے، بکری کا گوشت آیا ہے جو ذبح ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، پک چکا تھا، جل چکا تھا، ہے اس گوشت سے آواز آئی اے محمد مصطفیٰ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ڈالا گیا ہے۔ یہ میرے نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ ہائے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، دل برداشتہ ہوئے، ہاتھ اٹھ گئے یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کو کافروں کے وجود سے پاک کر دے۔
یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ پر کافروں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کے کندھے پر اوجڑی رکھی گئی، آپ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، طائف میں آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ کی بیٹی پر تو آپ کی بیوی پر زنا کا الزام لگا، آپ کو ساحر مجنون دیوانہ کہا گیا، 3 سال آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی رحمت پہ قربان جاؤں، اگر آپ بھی نوح کی طرح ہمارے لیے بددعا کر دیتے تو ہم سارے ہی برباد ہو جاتے، سارے ہی ہلاک ہو جاتے اور جہنم کے حقدار ہو جاتے، لیکن میں آپ کی رحمت پہ قربان جاؤں۔ آپ کا ہاتھ اٹھا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ یعنی آپ جیسی رحمت والی ہستی ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کی نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال نبوت کا زمانہ، سب سے زیادہ لمبا نبوت کا زمانہ نوح علیہ السلام کا 1000 سال، صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے، 1000 سال کی محنت میں 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ صرف حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، جو دائیں بائیں جو نہ آ سکے وہ الگ ہیں، اس لیے مورخین نے لکھا صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ 3 لاکھ یا 6 لاکھ۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کی رات رأیت سوادا کثیرا سد الافق، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے ایک مجمع دکھایا، وہ ایسا مجمع تھا کہ اس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، 23 سال میں اتنے لوگ اسلام قبول کر چکے، آج تک اسلام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے، انتہائی فرماتے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے ہم منصب، ہم مرتبہ، ہم حیثیت کے مطابق لوگوں سے ملتے اور جلتے، ان سے کھاتے اور پیتے، ان سے نکاح کرتے تو ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہ تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ایم پی اے صاحب کو صوفے پہ بٹھاؤ، بھائی اے سی کے نیچے بٹھاؤ، بھی اس کا لیول یہ ہے۔ یا اصل اگر آپ اپنے لیول کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، ان سے تعلق رکھتے، ان سے کھاتے پیتے تو ہم تو رہ جاتے، لیکن میں قربان آپ پر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہ آپ نے ہم جیسے امتیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، معاملات بھی کیے ہیں، ہماری بیٹیوں سے نکاح بھی فرمایا ہے۔ ہمیں صلی اللہ علیہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کا اور آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہی اپنے شایان شان آپ پر درود و سلام بھیجے۔ یہ عمر بن خطاب بیان فرما رہے ہیں، یہ عمر بن خطاب بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کے کارنامے کیا ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جیسے میں نے عرض کیا بیت اللہ کا دروازہ کھولا حضرت عمر نے، کافروں کی قوت کم ہوئی حضرت عمر کے ذریعے، اسلام پھلا پھولا حضرت عمر کے ذریعے سے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کو حضرت عمر نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا کتابی شکل میں، تو کتابی شکل میں صدیقی دور میں قرآن جمع کروایا حضرت عمر نے۔ یہ کتابی شکل میں قرآن جمع کروا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مشورہ تھا۔ حضرت ابو بکر نہیں مان رہے تھے کہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں، جب جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 70 بدری تھے اور 700 علماء اور حافظ قرآن تھے۔ یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو 700 علماء اور حفاظ تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا یہ علماء یوں ہی شہید ہوتے رہے، حفاظ شہید ہوتے رہے، علم مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، کتابی شکل میں زندہ کرو اس کو۔ پھر ابو بکر نے حضرت عمر کی رائے مانی ہے اور قرآن کو کتابی شکل میں زندہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورے عرب میں یہ قرآن کے نسخے پہنچے ہیں۔ بنیاد رکھا ہونا ہے کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی حکومت آئی، 11 لاکھ مربع میل سے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام پہنچایا عمر نے۔
عدالتوں کا نظام قائم کیا حضرت عمر نے، قاضیوں کو مقرر کیا حضرت عمر نے، جج مقرر کیے حضرت عمر نے، فوجی چھاؤنیاں بنائی حضرت عمر نے، فوجی تربیت گاہ بنائی حضرت عمر نے، پولیس کا محکمہ بنایا حضرت عمر نے، بیت المال کا نظام بنایا حضرت عمر نے، مال کا نظام قائم کیا حضرت عمر نے، مردم شماری کا طریقہ ایجاد کیا حضرت عمر نے، اور نہریں کھدوائیں اب کھیتوں کی پانی کے لیے حضرت عمر نے، اور مساجد قائم فرمائی حضرت عمر نے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 5000 مسجدیں بنی، اور ان میں قاری مقرر کروایا حضرت عمر نے، امام مقرر کروایا حضرت عمر نے، اور درس قرآن کے لیے مدرس مقرر کروایا حضرت عمر نے، کہ صرف دمشق کی جامع مسجد میں جو حضرت عمر نے مقرر کی تھی، ابو دردہ وہاں درس دیتے تھے تو اس کے درس کو سننے کے لیے 18,000 لوگ آیا کرتے تھے۔ امام مقرر کروایا حضرت عمر نے، مؤذن مقرر کروایا حضرت عمر نے، امام کی تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے، مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے، مدرس کی تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے، معلم کی تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے، فوجیوں کو تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے، حکومتی ارکان جو تھے ان کی تنخواہ مقرر کروائی حضرت عمر نے۔ اور حضرت عمر کے زمانہ میں 300 فوجی حافظ قرآن بنے، اور حضرت عمر کے زمانہ میں 17,000 اہل بیت کے بچے حافظ قرآن بنے، اور بچوں کا وظیفہ مقرر کروایا ہے حضرت عمر نے۔ یہاں تک کہ کافر جو عیسائی یہودی مدینہ میں رہتا تھا اور وہ غریب محتاج ہوتا تھا تو کافر کا وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کروایا حضرت عمر نے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں کل بیان سن رہا تھا مولانا زاہد الراشدی صاحب دان برکاتہم کا، گجرانوالہ والے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کے اور حکومتی نظام میں رعایا کے ساتھ اچھائی کے معاملے میں اس زمین پر آج بھی 2 گواہ موجود ہیں، فرد نہیں ملک موجود ہیں۔ ایک کسان نے سنایا کہ ان کے علاقہ کے قریب علاقہ ہے وزیر آباد، اس میں ایک سابقہ جسٹس تھے جسٹس افتخار چیمہ صاحب، آج بھی حیات ہیں۔ انہوں نے قصہ سنایا، وہ فرمانے لگے کہ پاکستان بننے کے کوئی 3-4 سال کے بعد میں انگلینڈ گیا کیمبرج یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، لا یعنی وکالت پڑھنے کے لیے میں گیا، تو اس علاقے میں ایک بوڑھا تھا 90 سال کا، اس کے بارے میں مشہور تھا یہ بڑا تاریخ دان ہے۔ مجھے دیکھو بھائی، چھوڑو یار، میں سنا نہیں ہے، میں نے دیکھو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ توجہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھا تھا 90 سال کا، بڑا تاریخ دان تھا، کہتے بڑا تاریخی آدمی ہے، کم چلے گئے اس کے پاس۔ جانے کے بعد اس سے گفتگو ہوئی اور کہے کہ بھئی یہ لوگ پاکستان سے ہیں، نیا نیا پاکستان آزاد ہوا تھا، وہ ہمیں مل کے بڑا خوش ہوا۔ تو کہا جی میں نے ایک بات، اس آدمی نے جو کافر تھا، انگریز تھا، اس نے کہا ہم ایک بات بتائی کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ انگلستان میں یعنی انگلینڈ میں یہ سوشلی ویلفیئر ٹرسٹ کس نے بنایا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، جو معذور ہیں اس کا وظیفہ حکومت دے گی، جو بے روزگار ہے اس کا وظیفہ حکومت دے گی، جو نابالغ بچے ہیں اس کا وظیفہ حکومت دے گی، جو بالکل کام کاج سے ختم ہو چکا، کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو چکا، اس کا وظیفہ حکومت دے گی۔ اس انگریز نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ پلان کس نے دیا ان کو؟ تو جسٹس افتخار کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ کہا جی میں نے دیا ہے۔ وہ انگریز کیا کہنے لگا؟ میں نے دیا۔ اگلی بات اس نے یہ کہی کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ نظام کہاں سے لیا ہے کہ رعایا کے ساتھ حکومت تعاون کرے گی، معذوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ حکومت تعاون کرے گی۔ کہ پتہ ہے یہ نظام میں نے کہاں سے لیا؟ کہا جی نہیں، کہ میں نے یہ نظام جنرل عمر سے لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو وہ جنرل کہتے ہیں، اور انگلینڈ کا نظام اب بھی ایسا ہی چل رہا۔ میرے ایک دوست انگلینڈ آتے جاتے رہتے ہیں،
وہ فرمانے لگے کہ اس کے میوزیم میں میں نے خود دیکھا کہ ایک کتاب ہے اتنی اونچی اور اس کے اوپر سونے سے لکھا ہوا ہے دا لا آف عمر بن خطاب، کہ ہمارے پورے روئے زمین پر اگر نظام چل رہا ہے عمر بن خطاب کا چل رہا ہے۔ دیکھو اسلامی جو نظام ہے نا، معاشرتی نظام، اس کی مثال نا یہ پانی کی ہے۔ یہ پانی مسلمان پیے اس کی پیاس بجھے گی، اور کافر پیے تو اس کی بھی، یعنی پانی پڑا ہوا جس سے جو مرضی نفع لے لے، مسلمان لے لے یا کافر لے لے۔ اسی طرح اسلامی معاشرتی نظام ایسا ہے کہ اس نظام کو مسلمان اپنائے گا تو دنیاوی اعتبار سے عزت پائے گا، کافر اپنائے گا تو وہ بھی عزت پائے گا۔ ہمارا زوال تر زوال یہ ہے کہ ہم صحابہ کے اس نظام کو چھوڑ کر جمہوری نظام اور کفری لوگوں کا نظام لے کر آئے ہوئے ہیں، اور کافر ہمارے نظام کو لے کر دن میں ترقی پر اور ہم دن بدن زوال پر۔ دوسری گواہی، یہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر گزرے تھے محمد رفیق صاحب، وہ فرمانے لگے کہ میں ناروے گیا، ناروے، تو وہاں ناروے میں بیٹھا، حکومتی لحاظ سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہاں پر بازو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ہم اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ہوتے ہی وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے جو محکمہ بنا، اس محکمے کا نام ہے عمر الاؤنس، عمر الاؤنس۔ ناروے کا کافر عمر کے نظام کو لے رہا ہے، وہاں پر عدل قائم ہے، انصاف قائم ہے، امن قائم ہے۔ عمر کا قانون کیا تھا؟ حکمرانوں کے لیے پیغام کے رعایا کی کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنیاد یہ ڈالی تھی کہ رات کو گشت کرتے تھے، ان سے پہلے کسی حکمران نے گشت نہیں کیا، یہ گشت کرتے تھے۔ گشت کرتے ہوئے ساتھ ان کا غلام اسلم وہ بھی ساتھ ہے، گشت کرتے گھر کے قریب سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، رات آدھی رات کا وقت ہے، کبھی بچہ اٹھ گیا ہوگا، رو رہا ہوگا، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر واپسی ہوئی، اسی گھر سے بچے کی پھر رونے کی آواز آ رہی، کبھی ہو سکتا ہے رو رہا ہو بچہ، بیمار نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تیسری مرتبہ گزر کر پھر واپس آئے، پھر بچہ رو رہا، کھڑے ہو گئے کہ نہیں بھی کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے۔ اب عمر بن خطاب نے کیا نظام پہلے بنایا تھا؟ نظام یہ بنایا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو گیا، جب تک وہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، جب وہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی روٹی شوٹی پہ آ گیا پھر اس کو وظیفہ ملے گا۔ یہ قانون حضرت عمر نے بنا دیا تھا پہلے۔ دروازے پہ دستک دی، اندھیرا تھا، ایک آدمی باہر آئے، وہ پہچان نہ سکا کہ عمر بن خطاب ہے۔ جی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی ویسے رو رہا ہے۔ بھی ویسے رو رہا ہے؟ 3 دفعہ میرا چکر لگ گیا ہے، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا، بتاؤ کیا وجہ ہے، صحیح صحیح بتاؤ۔ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی۔ کہا کیوں نہیں پلا رہی؟ ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہا پلاتی کیوں نہیں ہے؟ کہا جی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا وظیفہ نہیں لگے گا۔ اس کی ماں اس کو دودھ چھڑوانے کی تربیت دے رہی ہے کہ یہ دودھ کے چھوڑنے کا عادی ہو جائے تاکہ ہمارا وظیفہ لگ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے نا اس کے طرف سے منہ موڑ لیا، ہچکیوں سے روئے، ہچکیوں سے روئے، اور رو کے کہنے لگے عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا کہ ماں دودھ چھڑانے کے لیے بچے کی تربیت کرتی ہوگی اور بچہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز لیتا نہیں ہوگا تو دودھ کے لیے وہ روتا ہوگا، یہ تیرے قانون کی وجہ سے وہ بچہ رویا ہے، اور تو نے مدینے کے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ آنسو پوچھے، کہا جاؤ جاؤ اس کی ماں سے کو اس کو دودھ پلائے، اور میں عمر بن خطاب ہوں، صبح میرے پاس آ جانا، وظیفہ مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہوئے قانون بدل دیا کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ رعایا کے لیے قانون بنائے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ جسے آج کا کافر بھی اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے وہاں چوری چکاری اتنی نہیں جتنی پاکستان میں۔ اب حکومتی
اب کہہ رہے ہیں بھی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، وسائل بڑے تھوڑے ہیں، مسائل بڑے ہیں، کیا کریں؟ جو عوام پہ بوجھ ڈالو۔ اللہ الصمد۔ ہمارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری عیاشیاں ختم نہ ہو اور عوام پستی رہے۔ ہم اسلام تو پڑھیں، عمر کا زمانہ تو پڑھیں، عمر کی تاریخ تو پڑھیں کہ عمر نے حکمرانی کس طرح کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر تشریف فرما، پاس ایک چراغ پڑا ہوا ہے، اس کی روشنی میں کچھ کام لکھ رہے ہیں۔ دستک ہوئی، کہا جی سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے ہیں، اجازت دی، اندر آ جاؤ۔ اندر آگے کہا عمر ذاتی کام سے آئے ہو کہ حکومتی کام سے آئے ہو؟ کہا جی ذاتی کام سے آیا ہوں کہ میں تنہا تھا، میں نے کہا چلو آپ سے بیٹھ کے گپ شپ لگا لوں۔ چراغ پڑا ہوا تھا، بجھا دیا۔ دوسرا چراغ پڑا ہوا تھا، اس کو جلا کر بیٹھ گئے۔ کہا حضرت یہ کیا کیا؟ چراغ تو یہ بھی ہے، چراغ تو وہ بھی ہے، آپ نے یہ الگ الگ کیوں کر دیا؟ فرمایا اس چراغ میں جس کو میں نے بجھایا اس میں تیل پڑتا تھا بیت المال کے پیسوں کا، اور میں حکومتی کام کر رہا تھا، اس لیے خرچہ بھی حکومت کا کر رہا تھا۔ میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ تم کس کام سے آئے ہو، اگر تو حکومتی کام سے آئے ہوتے تو میں اس کو چراغ کو نہ بجھاتا۔ جب تو نے کہا کہ میں ذاتی کام سے آیا ہوں تو اس لیے میں نے حکومتی خرچے والا چراغ بجھا کر اپنی ذاتی خرچے والا چراغ جلا دیا ہے کہ اس کا پیسہ جو میری ذات کے لیے ہے میری ذات پہ لگے، عوام کا پیسہ عمر کی ذات پہ نہ لگے، ورنہ قیامت کے دن محمد کو عمر کیا منہ دکھائے گا۔ اس طرح مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے۔ عیش اللہ کی قسم، عمر کا گھر فاقوں سے بھرا ہوا تھا لیکن رعایا کے گھر اناج سے بھرے ہوئے تھے۔ عمر بیمار ہو جاتا، دوائی گھر میں نہیں ہوتی تھی، بیت المال میں ہوتی تھی۔ وہ دوائی اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ بیت اللہ پر عوام کا حق ہے، اور عمر عوام کا حق نہیں کھانا چاہتا۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ تمہارے لیے ایمان اور عمل میں اگر کوئی کسوٹی کوئی معیار ہے تو صحابہ ہیں۔ ہم نے اس پیٹ کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے کہ عوام مرتی ہے تو مرے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر کی بیوی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کی ساری رات مصلے پہ رو رو کے گزرتی تھی، اور کیا کہتا تھا؟ ہائے دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا تو قیامت کے دن پوچھ تو مجھ سے ہونی۔ آج کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کس پر ملبہ ہے؟ حکمرانوں پر۔ یہ کرسی کے نشے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ جھنڈے کی گاڑی کی نشے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہٹو بچوں کی شور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اور مصیبت و سختی میں یہی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے پیغام ہے عمر کی طرف سے عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے۔ کیا شان بتاؤں عمر کی، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا، رہبر عمر مولا عمر، مرشد عمر آقا عمر، برتر عمر بالا عمر، اعلیٰ عمر اولا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، باد بہاری بن کر گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر ایران پر برسا عمر، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، ایک نبی ہوتا عمر۔ اور آج دو طبقے ایسے ہیں معذرت کے ساتھ، ایک طبقہ تو حضرت عمر کو ماننے کو تیار نہیں، دوسرا طبقہ حضرت عمر کی ماننے کو تیار نہیں۔ ایک بڑا رافضی ایک چھوٹا رافضی، ایک بڑا شیعہ ایک چھوٹا شیعہ، جو صحابہ کو نہ مانے بڑا شیعہ، جو صحابہ کی نہ مانے نیم شیعہ، دونوں گمراہ ہیں، اور بڑا واویلا کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا، خصوصاً عمر کا اور اہل بیت کا بڑا آپس میں چپقلش تھی، بڑی جنگ تھی، بڑی نفرت تھی، بڑی عداوت تھی۔ ایک واقعہ سن لو پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب گھر میں تشریف فرما، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے،
تو دیکھا کہ باہر اور لوگ بھی کھڑے تھے, یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے بھی باہر کھڑے تھے, یعنی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہ بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملے گی, واپس آ گئے. خادم دوڑا وہ عمر بن خطاب کے پاس گیا, حضرت باہر حسین آئے تھے, واپس چلے گئے. اچھا, اللہ اکبر. عمر بن خطاب ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا ہے حسین کے گھر. حالانکہ اللہ کی قسم عمر کا مقام حسین سے بہت بلند ہے, حسنین کریمین سے بھی اعلیٰ درجہ عمر بن خطاب کا ہے. عمر میں بھی بڑے, علم میں بھی بڑے, عمل میں بھی بڑے, اور دوسری بات حکمران ہے, حاکم ہے, خلیفہ ہے میرے نبی کا. دروازے پہ دستک دی, باہر آئے. حسین تم واپس کیوں آگے؟ کامل مومنین, میں نے دیکھا آپ مصروف ہیں, باہر آپ کا بیٹا بھی کھڑا تھا, وہ اندر نہیں جا سکا, تو میں نے کہا مجھے کیا اجازت ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا حسین تیرا اور عمر کے بیٹے عبداللہ کا کیا مقابلہ, کہ عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے, عبداللہ کے باپ کا نام علی ہے, تیرے نانے کا, عبداللہ کے نانے کا نام محمد ہے. نہیں, فاطمہ کا لخت جگر تو ہے, علی کا نور نظر تو ہے, اور تیرے نانا محمد الرسول اللہ ہیں. میں زبان حال سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی جس کونے میں بھی ہوتا, زمین کی تہوں میں بھی ہوتا, تو آواز مارتا, عمر تیرے قدموں میں حاضر ہو جاتا. یہ محبت کی دلیل ہے کہ نفرت کی؟ لہذا دائیں بائیں ہرگز کان نہ دھرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ باطل لوگوں کے پاس بیٹھو, نہ باطل لوگوں کو سنو. دل میں میل آ جائے گی صحابہ کے بارے میں, اور جس کے دل میں صحابہ کی میل آ گئی, ایمان پہ خاتمہ نہیں. لکھا لو. اگر 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اجازت ہے بھائی؟ مہربانی, اللہ جزائے خیر. میں 2 مسئلے عرض کرنے ہیں. پہلا مسئلہ, ہماری کتابوں میں ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی جو اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی, جن کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے, ان کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا تھا. یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کون ہے؟ داماد علی. مختصر الفاظ میں. اب شیعہ اس پر بڑا چیختا ہے کہ نہیں جی ام کلثوم کا نکاح نہیں ہوا, وہ کوئی اور ام کلثوم تھی, اور پھر بڑی عقلی باتیں دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آج اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا, میں شیعوں ہی کی کتابوں کا حوالہ دوں گا, صرف نام لوں گا. جس کو صفحے کی ضرورت ہو, جلد کی ضرورت ہو, میرے موبائل میں محفوظ ہے, مجھ سے نماز کے بعد لے لینا. میں اپنی بات کا ذمہ دار. 8 سے 10 کتابوں کا حوالہ کہ جس میں یہ بات شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد تھے, ام کلثوم کے شوہر تھے. تو جادو تو وہ ہے نا جو سر چڑھ کے بولے. بولو بھائی, بات تو وہ ہے نا کہ جو مخالف بھی مانے. تو ہم شیعوں سے کہتے ہیں بدبختو, جو فتویٰ تم سنیوں پہ لگاتے ہو یہی ان کتابوں کے مصنف پر لگاؤ جو تمہارے امام ہیں. اٹھاؤ کتاب بحار الانوار, اٹھاؤ کتاب مجالس المومنین, اٹھاؤ کتاب الاستبصار, اٹھاؤ کتاب مناقب آل ابی طالب, اٹھاؤ کتاب تہذیب الاحکام, اٹھاؤ کتاب منتہی الاعمال, اٹھاؤ کتاب فروع الکافی. یہ 8-7 کتابیں میں نے بتائی ہیں, یہ ساری شیعہ کی ہیں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا تھا. ہماری کتابیں چھوڑو, اس میں تو لکھا ہوا ہے نا, اس میں تو ہے ہی ہے. ہماری کتابیں تم نے ماننی نہیں, لہذا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, یا تو ان کے مصنفین پہ لعنت بھیجو یا پھر ہماری بات تسلیم کرو. مسئلہ سمجھ آ گیا یہ والا بھائی؟ دوسرے مسئلہ, شیعوں کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے بڑا ظلم کیا. کیا ظلم کیا جی؟ ان کے گھر گئے, ان کے گھر کو آگ لگا دی. حضرت عمر نے حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر کو آگ لگا دی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا امید سے تھی, اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا محسن,
اما فاطمہ پہ وہ دروازہ گرا آگ والا، اما فاطمہ نیچے گر گئیں اور وہ محسن کا اسقاط ہو گیا، یعنی پیٹ میں ہی وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب پر، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ میرا صرف دو مطالبے، پہلا مطالبہ کہ کسی ایک صحیح حدیث سے یا کسی بھی ضعیف حدیث سے، میرا شیعوں سے مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ ایک روایت دکھا دے کہ حضرت عمر نے آگ لگا دی، فاطمہ پہ دروازہ گر گیا اور محسن کا انتقال ہو گیا۔ یہ تین باتیں کسی ایک حدیث سے دکھا دے، اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت تو قائم ہو جائے گی، یہ حدیث سے تین باتیں ثابت نہیں کر سکتی۔ دوسرا میرا سوال، بچہ کہاں ضائع ہوا جی؟ تو پیٹ کے بچے کا نام ہوتا ہے، پیٹ کے بچے کا نام ہوتا ہے۔ یہ تو اس زمانے میں ایجاد ہوئی نا، بھی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کوئی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس زمانے میں تھا؟ اللہ کے نبی بھی موجود نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ بھی جو بچہ پیدا ہوگا لڑکا ہوگا، اس کا نام محسن ہوگا؟ عقل مانتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات عقلی بھی جھوٹی ہے۔ تیسری جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت ہے کہ حضرت علی کے 6 بچے ہیں، کتنے؟ حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سمجھ آ گئی؟ حضرت محسن اور حضرت زینب یا رقیہ دونوں پیدا ہوئے تھے اور دونوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی، تو لہذا یہ قصہ کیا ہے؟ فرضی قصہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسری گزارش، آخری، حضرت عمر بن خطاب پر ایک الزام یہ لگاتے ہیں، اس الزام کا مشہور نام ہے حدیث قرطاس۔ کیا نام ہے جی؟ حدیث قرطاس۔ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ کام اللہ کے نبی کر دیتے تو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنانا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو، تو وہ خلیفہ اول ہوتے، عمر نے درمیان میں ٹانگ اڑا دی، اللہ کے نبی کو لکھنے نہیں دیا، اس لیے علی کا حق عمر نے مار دیا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر، نقل کفر ناباشد، حضرت عمر ظالم ہوئے۔ قصہ کیا ہے؟ بدھ والے، جمعرات والے دن اللہ کے نبی چونکہ بدھ سے بیمار ہو گئے تھے، جمعرات والے دن اللہ کے نبی کے گھر، اما عائشہ صدیقہ کے گھر لوگ جمع تھے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی تکلیف میں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4447 اور 5669، یہ 2 نمبر حدیث ہے، یاد کر لینا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں ایسی بات لکھوا دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو، گمراہ نہ ہو سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اللہ کے نبی اس وقت تکلیف میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرما دیا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی بیمار ہونا، وہ اٹھنے کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام کے بارے میں کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ آرام فرمائیں، ٹینشن نہ لیں، بے غم ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہی انداز حضرت عمر نے اپنایا، یا رسول اللہ ابھی آپ تکلیف میں ہیں اور آپ ابھی پریشان ہیں، تو یہ کام کر لیں گے، کہنے کا مطلب یہ کام کر لیں گے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی بات ہو گئی۔ اب اس بات کو بہانہ بنا کر شیعہ کہتا ہے کہ دیکھو حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو کاغذ قلم لانے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کاغذ قلم منگوا کر حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی، حضرت عمر درمیان میں رکاوٹ بن گئے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی، اس لیے عمر ظالم اور زندیق قرار دیا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ موجود ہے، یہ جس چاچا خمینی کو ہم بڑا امام سمجھتے ہیں نا بھائی، اسلامی انقلاب کا ہم سربراہ سمجھتے ہیں امام خمینی کو، یہ اسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس حدیث کے تحت کہ اس واقعہ میں عمر بن خطاب کی زندیقیت ظاہر ہوئی تھی، حضرت عمر کو زندیق کہا ہے امام خمینی نے، اور ہم اس کے بڑے نعرے بلند کرتے ہیں، بڑا دیندار، بڑا جی اسلامی انقلاب ایران میں برپا کیا ہوا اس نے۔ جب اس کی کتابیں ترجمہ اردو میں پڑھی اس کو،
کہ صحابہ کو اس نے کیا پیش کیا ہے. حضرت عمر کو کافر سے اگلا درجہ زندیق کا ہوتا ہے، جس کو جو ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں، یہ فتویٰ اس نے عمر بن خطاب پہ لگایا تھا. یہ اسلام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی آیا انکار صرف حضرت عمر نے کیا تھا کہ کسی اور نے بھی کیا تھا؟ سوال یہ ہوتا ہے نا بھائی کہ حضرت عمر نے منع کیا کہ کسی اور نے بھی منع کیا. یہی دو حدیثیں بخاری شریف کی 4447 اور 5669، ان دو حدیثوں میں قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی بھی کاغذ قلم لاؤ، حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بھی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کے بعد واختلف اہل البیت، اہل بیت کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. اور یہاں اہل بیت سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے ہیں. کیا اختلاف ہو گیا؟ آدھے کہنے لگے ٹھیک ہے بھئی اللہ کے نبی کو کاغذ قلم لا کر دے دو. آدھے کہنے لگے کہ جو بات عمر نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو جس طرح حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو جواب دیا یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اسی طرح اہل بیت کے بھی چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے. تو پھر جو اعتراض حضرت عمر پر بنتا ہے وہ اہل بیت پہ بھی بنتا کہ نہیں بنتا؟ اگرچہ ہم اہل بیت کا دفاع بھی کریں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کریں گے. دوسرا بات دیکھو، وہ گھر تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں فاطمہ تو زہرا کا. اماں عائشہ کا گھر آگے ہے اور اماں فاطمہ کا گھر پیچھے ہے. تو گھر قریب کس کا ہوا؟ حضرت علی کا گھر قریب ہوا نا. حضرت عمر کا گھر بخاری شریف کی حدیث ہے 89 نمبر حدیث کہ حضرت عمر کا گھر عوالیہ مدینہ کے دوسرے کنارے پر تھا. تو اب اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کاغذ قلم لے کر آؤ، تو یہ حکم گھر والوں کو ہوگا کہ تیسرے آدمی کو ہوگا؟ گھر والوں کو ہوگا نا. تو گھر والوں نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا، تو یہ اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ گھر والوں. تیسری بات کہ اللہ کے 5 آدمی بیٹھے ہیں، ان 5 آدمیوں میں سے ایک آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، 4 نہیں جانتے. میں کہوں گا کہ بھی کاغذ قلم لاؤ تو کس کو کہوں گا؟ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے نا بھائی، اسی کو کہوں گا نا بھائی کہ بھی تو لے کے آ. اب ان تمام صحابہ میں عمر بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، اور حضرت علی کاتب وحی ہیں، حضور کی وحی لکھنے والے. حضرت عمر کاتب وحی نہیں. تو یہ حکم کس کو ہوا؟ حضرت علی کو. تو بات کس نے نہیں مانی؟ یہ میری باتیں سمجھ آ گئی؟ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم علی کا بھی دفاع کریں گے، اہل بیت کا بھی دفاع کریں گے. دلیل سنو. حدیث نمبر 447 4447 بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس طرح حضرت عمر کاغذ قلم پر لکھوانا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی قسم اٹھاؤ بخاری کی یہ حدیث، حضرت علی بھی یہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے. وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کاغذ قلم پر کوئی بات لکھی جائے. دلیل، انہی بیماری دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ علی، میں نے حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا ہے اور 3 دن کے بعد حالات بڑے خراب ہونے والے. کیوں؟ کہ میں بنو ہاشم کے چہرے کو سمجھتا ہوں، جب ان پر موت کا وقت ہوتا ہے تو ان کا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا، لہذا آؤ اللہ کے نبی سے اپنی خلافت کے بارے میں کچھ لکھوا لیتے ہیں. حضرت عباس نے یہ کہا ہے، حضور کے چچا نے. علی کا جملہ سنو. حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں لکھوانا. کیوں؟ اگر اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی آدمی خلیفہ نہیں ہوگا تو قیامت تک ہمیں خلافت نہیں ملنی. نہیں لکھوایا، خلافت مل جائے گی. تو حضرت علی بھی نہیں لکھوانا چاہتے تھے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، حضور اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں. اب کوئی ایسی بات نہیں دین کی جو اللہ کے نبی نے پہلے بیان نہ کی ہو اب کر رہے ہوں. تو لہٰذا اعتراض نہ حضرت عمر پر بنتا ہے اور نہ ہی حضرت علی پر بنتا ہے کہ دونوں کا منشور، دونوں کا ذہن ایک ہی تھا. دین کامل، قرآن مل گیا، آپ کا فرمان مل گیا، لہذا کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جب کسی پر بھی اعتراض نہیں بنتا تو پھر حضرت علی کا حق مارا گیا. جب حضرت علی کا حق نہیں مارا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ظالم ہوئے نہیں. بات سمجھ آ گئی بھئی؟
تو یہ تھوڑا سا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کی محبت، اطاعت اور تابعداری نصیب فرمائے.